السلام علیکم پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے آخری دانہ۔ ایک گھنے جنگل میں کئی طرح کے پرندے رہتے تھے۔ وہ سب ہر روز مل کر دانہ چگتے تھے، گیت گاتے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں طوطوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی، رنگ برنگے پیارے پیارے طوطے بھی تھے۔ انہی میں ایک طوطا بھی تھا، وہ ہمیشہ سب سے زیادہ دانہ اکٹھا کرتا اور کہتا، مجھے کسی پر اعتبار نہیں، سب اپنا ہی سوچتے ہیں۔ ایک دن جنگل میں قحط پڑ گیا، درخت سوکھ گئے، ندیاں خشک ہو گئیں اور دانہ ختم ہو گیا۔ سب پرندے پریشان ہو گئے، لیکن طوطا اپنی چھپائے ہوئے دانے مزے سے کھا رہا تھا۔ ایک ننھی سی چڑیا جو ہمیشہ سے اسے گانا سنا کر خوش کرتی تھی، بھوک سے نڈال ہو کر اس کے پاس آئی اور بولی، مجھے صرف ایک دانہ دے دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ طوطا بولا، جب میں دانہ جمع کر رہا تھا تم سب اڑتے پھر رہے تھے، اور اب خود ہی سنبھالو۔ چڑیا افسوس سے چلی گئی۔ اگلے دن طوطا اپنے دانہ کھانے گیا تو دیکھا کہ چوہے سارا دانہ کھا گئے تھے۔ اب وہ بھی بھوکا رہ گیا۔ تک ہار کر وہ اسی چڑیا کے پاس آیا اور کہا، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ چڑیا مسکرا کر ایک دانہ اس کے سامنے رکھ دیا اور بولی، ہم پرندے ہیں، مل بانٹ کر جیتے ہیں، یہی جنگل کا قانون ہے۔ اگر تم نے مجھے دھتکار دیا تو میں تمہیں نہیں دھتکار سکتی۔ میرے پاس مجھے تو اللہ نے دانہ دے دیا ہے، یہ لو تم بھی کھا لو۔ اس کے بعد موسم جو ہے کچھ دنوں بعد اچھا ہو گیا تھا، خشک سالی ختم ہو گئی تھی اور بہت سارے دانے جو ہے جنگل میں واپس ان کے پاس آ گئے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا، ہمیشہ صرف اپنا فائدہ نہ سوچو۔ مشکل وقت سب پر آتا ہے، جو دوسروں کا ساتھ دیتا ہے وہی آخر میں سچا دوست اور کامیاب ہوتا ہے۔ اور سچے دوست کی نشانی بھی یہی ہے کہ مشکل میں اپنا دوست کا ساتھ ضرور دے۔